بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دیکھو اب میرے قریب نہ آنا، میں نے بکھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ لات مار کر پہل تم نے کی تھی، میرا تم سے الجھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس وقت تک ان میں سے ایک میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میرے انکشاف پر اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا، تم نے لات ماری تھی اسے؟ ہاں، یہ ذلیل شخص اسی قابل ہے، سالے نواب کے بچے سے ایک لات برداشت نہیں ہوئی میری۔ بس میرے قریب آیا ہوا شخص ہاتھ اٹھا کر پک اپ کے جھٹکے سے قدرے لہرایا اور اپنی سیٹ کی طرف جاتے ہوئے بولا، وجے اپنے اوپر قابو رکھو، اس کا دماغ نریش بابو ہی درست کریں گے۔ وجے کے ساتھی کے وہ الفاظ میرے اندازے کی تائید کر رہے تھے۔ ان دونوں کو میری توڑ پھوڑ کی کھلی آزادی نہیں دی گئی تھی۔ نریش بابو دوسری لائن کے آدمی ہیں، وہ زیادہ ہاتھ پیر نہیں چلاتے۔ نیم تاریک کیبن میں وہ وجے کی گراتی ہوئی آواز گونجی۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد وہ اسے ہمارے ہی حوالے کریں گے، پھر سالے سے گن گن کر بدلے چکاؤں گا۔ میں خود بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری غلطی کی وجہ سے میں نے بھی اس کے مکے کھائے ہیں، اس کا حساب تو میں اسی وقت لوں گا۔ وجے کی غضبناک آواز گونجی اور وہ میری طرف بڑھ آیا۔ میں نے ان دونوں کو اپنی طاقت اور صلاحیت کا احساس دلا دیا تھا۔ میرے ہاتھوں سے پٹ کر وہ ذلیل ہو چکے تھے، مگر میں ہر حال میں ان کا قیدی تھا۔ میری زیادہ مزاحمت کی صورت میں وہ گولی مار کر مجھے معذور بھی کر سکتے تھے، بعد میں نریش سے کوئی بھی بہانہ کر سکتے تھے۔ یہی غنیمت تھا کہ میری جوابی کارروائی پر انہوں نے وقتی تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، ورنہ وہ دونوں اپنے دو مزید ساتھیوں کے ساتھ مل کر مجھے اچھا سبق سکھا سکتے تھے۔ اس بار وجے میرے قریب آ کر ذرا سا ٹھنکا۔ میں دونوں ہاتھ اپنے پہلو میں لٹکائے آہنی کیبن کے ایک کونے سے لگا ہوا کھڑا تھا۔ وجے کا داہنا ہاتھ حرکت میں آیا، میں نے ذرا بھی جنبش نہیں کی اور کیبن شراب کی تیز آواز سے گونج اٹھا۔ میرا چہرہ دونوں طرف سے آہنی دیواروں کی اوٹ میں تھا۔ میرے رخسار پر وجے کا بھرپور تھپڑ نہیں پڑا، مگر پھر بھی اس ضرب پر میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ یہ تمہاری اوقات ہے، وجے گرایا۔ اب ہمارے منہ لگنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اسٹریچر پر نریش بابو کے سامنے لے جائے جاؤ گے۔ مصلحت یہ تھی کہ میں خاموش رہتا۔ میں نے بات آگے نہیں بڑھائی۔ میرے ذہن میں یہ بات پوری طرح جم چکی تھی کہ وہ لوگ میرے ساتھ جو کچھ بھی کر لیتے، اپنے خسارے کا ازالہ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ دیر تک یوں ہی کھڑے کھڑے جھٹکے کھانے کے بعد میں اسی گوشے میں بیٹھ گیا۔ وہ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شاید وہ لوگ مجھے دہلی کے آباد اور مرکزی علاقوں سے نکال کر کسی مضافاتی ویرانے کی طرف لے جا رہے تھے۔ بند اور نیم تاریک وین میں مجھے وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں شب خوابی کے لباس میں ناشتے سے محروم بیٹھا رہا، پھر پک اپ کی رفتار کم ہونے لگی۔ سست روی سے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد پک اپ ٹھہر گئی اور اس کا انجن بند کر دیا گیا۔ گاڑی رکتے ہی وہ دونوں تیر کی طرح میری طرف آئے اور سختی سے میری آنکھوں پر ایک سیاہ پٹی کس کر باندھ دی۔ میں نے اس بار بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ دروازہ کھول کر انہوں نے مجھے پک اپ سے نیچے اتارا۔ میں نے اپنے بدن اور بازوؤں پر مزید کئی اجنبی ہاتھوں کے لمس محسوس کیے اور پھر کئی قدموں کی ملی جلی دھمک کے ساتھ ہمارا جلوس چل پڑا۔ انہوں نے میرے ہاتھ باندھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس وقت رہنمائی کے لیے صرف ایک شخص نے میرا بازو تھاما ہوا تھا۔ کچی زمین پر ہمارے قدم نہیں پڑے، نیچے نیم پختہ فرش کی آہٹیں تھیں اور کھلی ہوا کے جھونکے بتا رہے تھے کہ ہم کسی میدان یا احاطے سے گزر رہے تھے۔ ٹھوس اور پختہ فرش پر انسانی قدموں کا آہنگ بدل گیا۔ چند سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد کھلی ہوا ختم ہو گئی، جوتوں کی آواز گونجنے لگی۔ ہم کسی عمارت میں داخل ہو چکے تھے جہاں متوقع طور پر نریش شرما میرا منتظر ہو سکتا تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں سیڑھیاں اترنا پڑی۔ قیاس بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کسی طے خانے میں لے جا رہے تھے۔ زینے ختم ہونے کے بعد ہم مزید 20 قدم چلے ہوں گے کہ میرا بازو چھوڑ دیا گیا اور کسی نے زور سے مجھے آگے دھکیل دیا۔ میں بے خبری میں لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم آگے چلا گیا۔ میرے
دونوں ہاتھ آگے پھیل گئے تاکہ میں کسی ناگہانی رکاوٹ سے اپنے جسم اور چہرے کے تصادم کو بچا سکوں۔ کسی چیز سے ٹکرائے بغیر میں سنبھل کر رکنے میں کامیاب ہو گیا۔ سنبھلتے ہی میں نے اپنی آنکھوں پر کسی سیاہ پٹی اوپر اٹھائی اور فوراً پلٹ کر دیکھا تو مضبوط چوبی دروازہ بند کیا جا چکا تھا۔ اس تہہ خانے میں قدرتی روشنی کا گزر نہیں تھا۔ چھت میں 2 ٹیوب لائٹس روشن تھیں۔ ان روشنیوں کے بعد میری نظر ایک انسانی چہرے پر پڑی اور میرے روح تک کانپ کر رہ گئی۔ اس کی چمکدار آنکھوں میں عجیب دہشت اور بے رونقی رچی ہوئی تھی۔ سر اور داڑھی کے بال بے ترتیب سے بڑے ہوئے تھے، جسم پر میلا لباس تھا۔ وہ دیوار کے سہارے اکڑوں بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جو ہی اس کی طرف پیش قدمی شروع کی، وہ خوفزدہ ہو کر چیخ پڑا، نہیں نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سچ بتا رہا ہوں کہ میں انٹر سروسز کا آدمی ہوں۔ پاکستان اپنا ایٹم بم بنا چکا ہے۔ یہ سارا کام زیر زمین تجربہ گاہوں میں ہوتا ہے۔ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ میں رک کر ترہم امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈرو نہیں۔ اس کا ہذیانی دورہ ختم ہونے پر میں نے نرمی سے کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں، ان کا قیدی ہوں۔ وہ چیختے رہنے کے بعد تھک کر بری طرح ہانپ رہا تھا۔ چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان اس نے کہا، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ سب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر میں برسوں سے یہیں قید ہوں۔ پتہ نہیں میری فیملی کہاں اور کس حال میں ہوگی، بچے کیا کر رہے ہوں گے، تمہیں کچھ پتا ہے ان کا؟ نہیں میرے دوست، میں کچھ نہیں جانتا، اسے جواب دیتے ہوئے میرے وجود میں رکت کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا اور کسی بچے کی طرح بلک کر رو پڑا۔ میں دبے قدموں اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ طویل قید اور تشدد کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے لیکن بدن سے زیادہ بدبو نہیں آ رہی تھی۔ شاید اسے کبھی کبھار نہانے کا موقع دیا جاتا تھا تاکہ اس کے پاس آنے والے بھارتیوں کو ناقابل برداشت بدبو کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہمدردی سے پوچھا، کیا تم پاکستانی ہو؟ اس نے رونا یکلخت ترک کر دیا۔ سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں خشک اور ویران تھیں۔ اتنے برس ہو گئے، اب مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کون ہوں، مگر خدا کی قسم ایٹم بم میں نے نہیں بنایا۔ اب مجھے نہ مارنا، میری ہڈیوں کی قوت برداشت جواب دے چکی ہے۔ مجھے ایک بار میری بیوی بچوں سے ملا دو۔ میں راہ والوں کی قید میں آ کر فکر مند نہیں ہوا تھا لیکن اس نامعلوم شخص کی حالت نے مجھے فکر مند کر دیا۔ چند ثانیے یوں ہی گزر گئے، پھر دیوار میں پوشیدہ کسی اسپیکر سے ایک انسانی آواز گونج اٹھی، مظہر خان، میں نریش شرما بول رہا ہوں۔ اس سیل میں موجود وحشی انسان کے روپ میں شاید تم نے اپنا مستقبل دیکھ لیا ہوگا۔ تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو، تمہاری ہر آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے خفیہ کیمرے کی آنکھ سے۔ میں اس وقت تمہاری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر ہوں، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ سچ جاننے کے لیے سچ نہ اگلنے والوں کا جو انجام ہوتا ہے، اس کی ایک مثال تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ میں تمہیں ہر بات سچ سچ بتا چکا ہوں، اب تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ میں نے گھبرا کر سوال کیا۔ کوئی پوشیدہ کیمرہ میرے چہرے پر مرکوز تھا، اس لیے صداکاری کے ساتھ بہترین اداکاری بھی میری ناگزیر ضرورت بن گئی تھی۔ ناگر سے تمہارے کیسے مراسم تھے؟ نریش براہ راست اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ اس نے حال کے بجائے ماضی کے بارے میں سوال کیا تھا۔ بہت تند خو اور کینہ پرور آدمی ہے، میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ حال کے سیغے میں جواب دیا۔ کل اس سے میری دوسری اور آخری ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ میرے فنگر پرنٹس لینے کے لیے رینا کے ساتھ میرے ہوٹل میں آیا تھا۔ جو باتیں مجھے معلوم ہیں وہ دہرانے کی ضرورت نہیں، میں اندر کی کہانی جاننا چاہتا ہوں۔ نریش کی آواز سرد ہو گئی۔ ہمارے درمیان کوئی خفیہ رابطہ نہیں ہے، میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ رینا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بلیک کیٹس کا بہترین کمانڈو ہے اور اس کے ساتھی اسے خونی بھیڑیے کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جیسے خطرناک اور پیشہ ور آدمی کے ساتھ میرے کیا مراسم ہو سکتے ہیں؟ تم اس سے پوچھ سکتے ہو وہ مجھے پسند کر سکا، نہ میں نے اس کے لیے کسی پسندیدگی کا جذبہ محسوس کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہر پوچھ گچھ سے آزاد ہو چکا ہے، اسی لیے تمہاری ضرورت
ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ کیا میں حیرت اور بے یقینی سے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا وہ مر گیا؟ کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ میرے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مرا نہیں، اسے مارا گیا ہے اور ایسی جگہ مارا گیا ہے جہاں اسے موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا تم اس کے قتل کے سلسلے میں مجھ پر کوئی شبہ کر رہے ہو؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ اتنے معصوم مت بنو، دوستوں اور مخبروں کو ایسے طریقوں سے نہیں بلوایا جاتا۔ مجھے یہ خبر تمہاری زبان سے ملی ہے۔ کل اس نے مجھے ہوٹل پر اتار دیا تھا، اس کے بعد میری اور اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھ سے رخصت ہونے کے بعد تم میرے دفتر میں دوبارہ کب پہنچے تھے؟ نریش جی، خدا کا خوف کرو۔ اس بار نریش کی سرد مہری پر میری آواز واقعی کانپ گئی۔ مجھے دوبارہ تمہارے دفتر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کوئی معمولی دفتر نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ راہ کے حفاظتی اثار کو توڑ کر وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے۔ تم مجھ پر شبہ کیوں کر رہے ہو؟ میں جھوٹوں سے سچ اگلوانا جانتا ہوں۔ تم نے ابھی تک اپنے قید خانے کا جائزہ نہیں لیا۔ فرش میں خاص فاصلوں پر 4 فولادی شکنجے گڑے ہوئے ہیں۔ ان میں تمہاری کلائیاں اور پنڈلیاں باندھ دی جائیں گی اور دباؤ رفتہ رفتہ بڑھایا جائے گا۔ چاروں ہڈیاں چور چور ہو کر پگھلا ہوا گودا باہر بہنے سے پہلے تمہاری قوت برداشت جواب دے جائے گی اور تم چیخ چیخ کر سچ بولنے لگو گے۔ یہ ترکیب میں نے دوسرے مرحلے کے لیے بچا رکھی ہے۔ تم مجھے گھیر کر کسی وجہ سے مارنا چاہتے ہو تو سامنے آؤ اور میرے ساری یا سینے میں پگھلا ہوا سیسا اتار دو۔ دوستی اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے سہانے وعدے کرنے کے بعد تم آج ایک دم کیوں بدل گئے ہو؟ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو؟ تم سے ملاقات میں سب کچھ طے ہو جانے کے بعد پلوں کے نیچے سے یکا یک بہت سا پانی گزر گیا۔ جو کچھ ہوا اسے آسانی سے کیا کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اپنا مجرم درکار ہے اور تم اس خاکے کے لیے سب سے موزوں امیدوار ہو۔ نریش جی، میں پرانی گاڑیوں کا بیوپار کرنے والا ایک غریب تاجر ہوں، میں نے روحانسی آواز میں کہا۔ مجھے بتاؤ کہ میں ناگر کو کیوں مارتا؟ وہ مجھے پسند نہیں آیا تھا، مگر اس سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ہمیں بہت سے لوگ پسند نہیں آتے، کچھ سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ کیا ہم ان سب کو مار دیتے ہیں؟ پہلے تم نے مفت میں مجھے 25,000 روپے ماہوار آمدنی کا لالچ دے کر خریدا اور اب میری جان کے در پہ ہو رہے ہو۔ ہوش میں رہ کر کل کی کہانی سناؤ۔ مجھ سے ملنے کے بعد تم کیا کرتے رہے اور کہاں کہاں گئے؟ دیوار سے نریش کا فرمان سنائی دیا۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے ہلچل سی مچی۔ اسے ہم لوگوں کے ہوٹل چھوڑنے اور پھر واپس آنے کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا یا وہ اس کی طرف سے بے خبر تھا؟ میری وہ بے یقینی اسی لمحے تک برقرار رہی اور پھر زائل ہو گئی۔ اگر وہ بے خبر تھا تب بھی وہ واقعہ ہوٹل کے ریکارڈ پر تھا، جلد یا بدیر نریش کے علم میں آ سکتا تھا۔ میری طرف سے اسے چھپانے کی کوشش میرے حق میں مضر ثابت ہو سکتی تھی۔ فیصلہ کن لمحات آ چکے تھے۔ اس بار مجھے کچھ نہ کچھ سچ بولنا تھا۔ تمہارے پاس سے لوٹنے کے بعد میں دیر تک آنے والے خوشگوار دنوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہنا شروع کیا، مجھ جیسے بے بساط آدمی کے لیے ہر مہینے 25,000 روپے کی اضافی آمدنی بہت بڑی خوش خبری تھی۔ میری مشکل یہ تھی کہ رازداری کی وجہ سے اپنی ساتھی کو بھی اس خوشی میں شریک نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ تم مجھے جلد از جلد پاکستان واپس بھیجنا چاہتے ہو۔ تم نے مجھے روانگی کے لیے آج شام تک کا وقت دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ رات کو ہی آگرہ اور تاج محل کی سیر کر لی جائے۔ میری تجویز پر وہ بھی راضی ہو گئی اور 8 بجے کے قریب ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا۔ الفاظ میرے ذہن میں برجستہ جنم لے رہے تھے۔ میری کوشش یہ تھی کہ اس گفتگو میں غزالہ کا ذکر اس کے نام کے بغیر ہو۔ اس وقت راہ کے تمام اہلکار زخم خوردہ تھے۔ غزالہ کے نام کے ذرا سے اشارے پر نریش شرما کا ذہن ڈینی اور ویرا کی طرف جا سکتا تھا۔ اپنی اس احتیاط کے ساتھ میں نے اپنی مفروضہ کہانی جاری رکھی۔ میرا ارادہ تھا کہ ہوٹل سے نکلنے کے بعد ہم کناٹ پیلس گھومیں گے، پھر میں کہیں سے فون کر کے تمہیں بتا دوں گا کہ ہم اس وقت آگرہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ضرورت پڑنے پر میں نے اپنی ساری جیبیں دیکھ ڈالی لیکن تمہارا کارڈ نہیں ملا۔ تمہیں اطلاع دیے بغیر میں دہلی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دفتر کا وقت ختم ہوئے مدت بیت چکی تھی۔ تمہارے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ مجبور ہو کر میں نے آگرہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر ہم دونوں کے ذہنوں پر تاج محل سوار تھا۔ ہم نے ہوٹل کے بند کمرے میں لوٹنے کے بجائے دہلی کی کھلی فضا میں آزادی کا کچھ رومان پرور وقت گزارنے کا فیصلہ کر
لیا۔ ہم ایک ساتھ گھومتے رہے۔ جامع مسجد اور لال قلعے کے بعد ہم دریا گنج سے ہوتے ہوئے کناٹ پیلس واپس پہنچے تو رات بہت گہری مگر خوشگوار ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کناٹ پیلس کے مرکزی سبزے میں جا کر لیٹ گئے۔ ہمیں اس وقت ہوش آیا جب وہاں سناٹا ہو گیا اور بہکے ہوئے شرابیوں وغیرہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا۔ تھکے ماندے ہم ہوٹل لوٹ آئے، نئے سرے سے بکنگ کرائی اور کمرے میں پہنچ کر بستر پر ڈھیر ہو گئے۔ تمہارے آدمیوں نے مجھے نیند سے بیدار کر کے کمرہ کھلوایا تھا اور تم دیکھ رہے ہوگے کہ میں اس وقت ناشتہ کیے بغیر سونے کے کپڑوں میں اس قید خانے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تمہاری یہ کہانی بالکل جھوٹ ہے، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ میرے خاموش ہونے پر نریش کی آواز گونجی۔ اس کا وہ دعویٰ اس قدر پر اعتماد تھا کہ میں سناٹے میں آ گیا، مگر فوراً ہی سنبھل کر کہا، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے حقائق نہیں بدل سکتے۔ اگر تم مجھے مارنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو تمہیں اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ موت سے زیادہ میں سسکتی ہوئی زندگی سے ڈرتا ہوں۔ تمہاری ہر بات بے سروپا ہے کیونکہ تمہارے کمرے کی تلاشی لینے والوں نے میرا دیا ہوا کارڈ وہاں سے برآمد کیا ہے۔ نریش نے وہ بات پورے وثوق سے کہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ بلف کر رہا تھا۔ اس کا دیا ہوا کارڈ میں نے بیم گن وغیرہ چھپانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر غزالہ کے باتھ روم کے کموڈ میں بہا دیا تھا۔ تم بالکل غلط کہہ رہے ہو۔ اس بار میں نے پرزور لہجے میں احتجاج کیا، وہ وہی کارڈ ہے تو میں اسے پہچان لوں گا۔ میں نے اس کی پشت پر اپنے ہوٹل کے کمرے کا نمبر لکھا تھا۔ تم اور تمہارے آدمی اس بارے میں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نریش نے وہ بات وہیں گول کر دی اور چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم کل رات 8 بجے سے آج صبح 5-6 بجے تک کناٹ پیلس کے قرب و جوار کے علاقوں کی کوچہ نوردی کرتے رہے؟ کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ نہ مانو، مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ تم کسی نہ کسی بہانے سے مجھے ٹھکانے لگانا چاہتے ہو۔ اس بار نریش شرما کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے 2-3 بار اسے پکارا، پھر ابھی جواب نہیں ملا۔ شاید اس نے طے خانے کا ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا تھا۔ مجھے ناشتے کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اعصابی تناؤ کے عالم میں سگریٹ کی طلب شدت سے ستا رہی تھی۔ میری اور نریش کی گفتگو کے دوران میں طے خانے کا دوسرا قیدی احمقانہ انداز میں منہ پھاڑے ہماری باتیں سنتا رہا، پھر فرش پر ایک گٹھڑی کی صورت میں لیٹ کر سو گیا۔ اس قیدی کی باتیں بے ربط اور مجنونانہ تھیں، لیکن ان سے میں یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ وہ کوئی بد نصیب پاکستانی تھا جسے انٹر سروسز انٹیلیجنس کا رکن ہونے کے شبے میں راہ والوں نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اس سے پاکستان کی ایٹمی تیاریوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں اگلوانا چاہتے تھے جو سرے سے اس کے علم میں نہیں تھیں۔ اس کے چہرے کی مرجائی ہوئی کھال اور بے رونقی سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے ایک طویل مدت سے سورج کی روشنی دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ اس قید خانے میں اپنی قید کا ایک بڑا حصہ گزار چکا تھا، جبکہ میرے لیے اس قید کی ابتدا تھی۔ ایک طرف نریش شرما نے میری توجہ فرش پر گڑے ہوئے فولادی شکنجوں کی طرف مبذول کرائی تھی، جن کے وحشیانہ اور آخری حد تک استعمال کی صورت میں کسی کا زندہ بچنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف اس نے مجھے یہ بتا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ میرا مستقبل پرانے قیدی جیسا ہو سکتا تھا۔ نریش کی ان دونوں باتوں میں تضاد تھا۔ ایک راستہ براہ راست اذیت ناک موت کی طرف جاتا تھا، جبکہ دوسری راہ جسمانی تشدد کے بجائے ذہنی اور نفسیاتی مار کی نشاندہی کر رہی تھی، جس میں جان کے فوری زیاں کا اندیشہ نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ نریش کیا چاہ رہا تھا اور مجھے اس قید خانے میں پہنچانے کا کیا مقصد تھا۔ یہ بات طے تھی کہ پچھلی رات دہلی میں رونما ہونے والے واقعات نے اس مرکزی شہر کی انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اخبارات دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مکفل کمرے میں پڑی ہوئی جان اسمتھ کی لاش دریافت ہو چکی تھی یا وہ قتل پردہ راز میں تھا، مگر ضرور طے تھا کہ راہ کے ایک ونگ میں رات گئے رونما ہونے والے واقعات صبح کے اخبارات میں جگہ نہ پانے کے باوجود پورے شہر کے علم میں آ چکے ہوں گے اور انتظامیہ کی طرف سے شہر بھر میں مشتبہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہوگا۔ اگر نریش شرما نے اسی عمومی کریک ڈاؤن کے تحت مجھ پر ہاتھ ڈالا تھا تو مجھے جلد رہائی ملنے کی امید تھی۔ میرے ذہن میں دھیرے دھیرے کڑیاں یکجا ہونے لگیں۔ اگر راہ والوں کے پاس میرے خلاف واضح ثبوت ہوتے تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر مجھے گرفتار
کر کے فخریہ انداز میں سارے قانونی تقاضے پورے کر ڈالتے، انہوں نے اس طریقے سے گریز کیا تھا۔ وجے نے میرا کمرہ چھوڑنے سے قبل غزالہ کو دھمکی دی تھی کہ اس نے میری گرفتاری کے بارے میں زبان بھی کھولی تو اس کا اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ بظاہر یہی امکان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ میں نے پچھلے دن راہ کے 2 بڑوں سے ملاقات کی تھی اور میں ایک کمزور سا پاکستانی تھا جسے انہوں نے اس کی رنگین مزاجی کی بنیاد پر اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ اس بنا پر افراتفری میں نریش نے مجھے اٹھوا لیا تھا۔ وہ ان لوگوں کی ایک لگی بندی حکمت عملی تھی کہ ہر نئے قیدی کو ابتدا میں ہی ایسے شدید ذہنی جھٹکوں سے دوچار کیا جائے کہ اصل باز پرس کی ابتدا ہونے سے پہلے اس کی ساری مزاحمتی صلاحیتیں دم توڑ جائیں اور حوصلہ جواب دے جائے۔ اور پر اسرار انداز میں میرے تشدد آمیز اغوا کے بعد انہوں نے انہی مقاصد کے حصول کے لیے مجھے اس خوف آور تہہ خانے میں پہنچایا تھا جہاں پہلے سے ایک پرانا قیدی سسک رہا تھا۔ ایسے ناخوشگوار اور حوصلہ شکن حالات میں خوش گمانی بھی ایک نعمت سے کم نہیں تھی۔ میں اس کے سہارے آنے والی دشواریوں کا پرعزم مقابلہ کر سکتا تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے اٹھ کر تہہ خانے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سورج کی روشنی اور وافر مقدار میں ہوا کا گزر نہ ہونے کی وجہ سے تہہ خانے کی فضا میں سیلن اور ہلکی سی بدبو رچی ہوئی تھی جسے دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ تہہ خانہ اپنے رقبے کے اعتبار سے خاصا کشادہ تھا جس میں 4 آہنی شکنجوں کے سوا اظہار ثانی کا کوئی آلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیم گلائیوں کی ساخت کے جبڑوں والی ہر پانک پر سوکھے ہوئے خون کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھی جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ راہ کے نمائشی آلات نہیں تھے، گاہے گاہے انہیں استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ چھت پر روشنیاں کچھ اس انداز میں نصب کی گئی تھیں کہ فرش روشن ہونے کے باوجود چھت اور اس سے ملحقہ دیواروں کا بالائی حصہ اندھیرے میں تھا۔ میں کوشش کے باوجود تہہ خانے میں نصب اسپیکر، مائکرو فون اور خفیہ ویڈیو کیمروں کا سراغ نہیں لگا سکا۔ تہہ خانے کے ایک گوشے میں بغیر دروازے کا باتھ روم تھا جہاں پانی کی ٹونٹی میں اس وقت بھی پانی آ رہا تھا۔ تنہائی کی اس سخت قید میں وہ باتھ روم ایک نعمت معلوم ہوتا تھا جو راہ کے افسروں نے غلطی سے قیدیوں کو فراہم کر دیا تھا۔ مجھے اس کے استعمال کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اجلت اور بگدڑ میں میری ریسٹ واچ بھی ہوٹل میں رہ گئی تھی۔ میں اس اجاڑ اور وحشت انگیز تہہ خانے میں تنہا بھٹکتا رہا۔ میرا ساتھی فرش پر اتنی گہری نیند سویا ہوتا کہ اس نے دوبارہ اٹھنے بلکہ پہلو بدلنے تک کا نام نہیں لیا تھا۔ اس مہیب تنہائی سے گھبرا کر میں کئی مرتبہ مضبوط چوبی دروازے تک گیا اور وہاں رک کر دوسری طرف کی سونگین لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ دروازے کے پار گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نریش شرما اپنے ساؤنڈ سسٹم پر مجھ سے پوچھ گچھ کر کے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ دوسری ہنگامی مصروفیات میں الجھ کر کہیں وہ مجھے بھول ہی نہ گیا ہو۔ میرے اندازے کے مطابق دوپہر کے بعد چوبی دروازہ کھلا۔ میں اپنے دل پر جبر کر کے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ آنے والے تعداد میں 2 تھے۔ ایک سب مشین گن لیے دروازے پر کھڑا رہا، دوسرا ایک گول پلیٹ لیے میری طرف بڑھ آیا۔ اس پلیٹ میں چائے کی ایک شکستہ پیالی اور 3 خشک ٹوسٹ رکھے ہوئے تھے۔ جلدی ناشتہ کر لو، تمہیں پیشی پر لے جانا ہے، اس نے پلیٹ میرے حوالے کرتے ہوئے تحکم امیز لہجے میں کہا۔ میں نے ممنون نگاہوں سے اس خبیث کی طرف دیکھا اور پلیٹ لے لی۔ چائے پھیکی اور ٹھنڈی تھی لیکن کچھ نہ ہونے سے بہرحال بہتر تھی۔ میں نے سوکھے ہوئے باسی ٹوسٹ چائے میں ڈبو کر اپنے حلق سے اتارے تو انہوں نے پیالی سے چائے کی آخری بوند تک چوس لی۔ میرے فارغ ہوتے ہی اس نے میرے آگے سے دونوں برتن اٹھا لیے، ساتھ ہی مجھے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اپنے بدنصیب ساتھی پر نظر ڈالی، وہ بدستور سویا ہوا تھا۔ میں اپنے نئے میزبان سے آگے دروازے کی طرف ہو لیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس بار میری آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی گئی تھی، مگر میری وہ حیرت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی۔ چوبی دروازہ باہر سے مقفل کرنے کے بعد گن مین اپنی گن تانے ہوشیار کھڑا ہو گیا اور پلیٹ والے نے میری پیشانی پر چڑھی سیاہ پٹی بے رحمی سے آنکھوں پر کھینچ دی۔ اس بار میرا سفر مختصر ثابت ہوا۔ مجھے تہہ خانے سے نکال کر اسی عمارت کے کسی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے لانے والے دونوں آدمی مجھے وہیں رکنے کی ہدایت دے کر واپس لوٹ گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کمرے کا دروازہ باہر سے بلٹ کر دیا تھا۔ میری چھٹی اس بتا رہی تھی کہ اس وقت کمرے میں میرے سوا کوئی زیرو نہیں تھا۔ میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنی آنکھوں پر سے پٹی اتار دی۔ وہ
کمرہ واقعی ہیبت کدہ تھا۔ وہاں دیواروں کے ساتھ اظہار ثانی کے متعدد چھوٹے بڑے مشینی اور برقی آلات لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ راہ والوں نے وہاں اپنے شکار کی انگلیوں سے لے کر اس کے پورے وجود تک کو بھیانک اذیتوں سے گزارنے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ وہاں برقی جھٹکے دینے کے لیے آلات کے ساتھ چھت سے خون آلود تار اور رسیاں بھی جھول رہی تھیں۔ اس کمرے کا ایک دروازہ وہ تھا جس سے مجھے اندر لایا گیا تھا، دوسرا دروازہ بغلی دیوار میں تھا۔ یہ سوچ کر میرے ذہن پر خلجان سا طاری ہونے لگا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے ان میں سے کسی اوزار کے سپرد کیا جانا تھا۔ راہ کے کام کرنے کے ڈھنگ نرالے تھے، وہ عیش و عشرت کے ساتھ اذیت کی انتہا سے کام لے رہے تھے۔ ایک طرف حسین اور دلکش بھارتی دوشیزاؤں کی اداؤں کے رنگین جال تھے جن میں پھنسنے والے بھول کر بھی کسی اذیت کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے۔ اس حسین اور مسحور کن کھیل کے اختتام پر اذیت عقوبت کے وہ حیوانی آلات اور حربے تھے جن کے سائے میں انسان عیش و آرام کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ طے خانے کے مقابلے میں وہ کمرہ زیادہ صاف ستھرا اور اہم نظر آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں بھی نگرانی کے خفیہ آلات اور کیمرے ضرور نصب ہوں گے۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں ان چیزوں کو قریب سے چھو کر دیکھوں، لیکن میں اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ میں اپنی کسی حرکت سے راہ والوں کو یہ نتیجہ اخذ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ میں ان کے شعبدوں کی نمائش سے مرعوب ہو گیا تھا۔ اس کمرے میں گھومنے اور جھولنے والی 2 آرام دہ کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں، مگر میں نے ان کا رخ نہیں کیا جب تک راہ والے کھل کر میری حیثیت کا تعین نہیں کر دیتے۔ میں خود کو بدترین آزمائشوں کے لیے تیار رکھنا چاہتا تھا۔ میرا وہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور نریش شرما سبک روی سے چلتا ہوا اندر آ گیا اور سیدھا ایک آرام دہ کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کا چہرہ گمبھیر نظر آ رہا تھا۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ کرسی پر چند ثانیوں تک جھولتے رہنے کے بعد نریش نے پوچھا۔ طے خانے اور اس کمرے کی سیر کرنے کے بعد تمہارے خیالات میں کوئی نہ کوئی مثبت تبدیلی ضرور آئی ہوگی۔ اس وقت تم زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہو۔ تمہارا ایک سچ تمہارے لیے زندگی کی نوید بن سکتا ہے۔ میں سچ تمہیں بتا چکا ہوں، فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ میں اپنے ہر انجام کے لیے تیار ہوں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر جواب دیا۔ اپنے وطن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ اچانک غیر متعلق سوال پوچھ بیٹھا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے انجام سے بے خوف ہو کر بلا توقف کہہ ڈالا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔